اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 6 کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خاص فضل و کرم، اللہ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پر، اس چھوٹی سی کشتی میں آپس میں جوڑے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے دینی، دنیاوی اور اخروی آخرت کے جتنے فائدے ہیں اللہ تعالی ہمارے نصیب میں بھرے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اور نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ ہمارے احباب، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، ہم ان کو بھی نفع فائدہ پہنچا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا، اس سے پچھلی آیات جو موضوع چل رہا تھا پارہ نمبر 5 کے آخر تک، وہ منافقین کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل تھی، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے خصلتیں جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں، اور پھر اس کے نتیجے میں، اس کفر کے نتیجے میں، اس گمراہی کے نتیجے میں، یا اس ظلم کے نتیجے میں جو وہ اپنی جانوں پر کرتے تھے، ان کے لیے کیا عذاب ہیں وہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کافروں کا ساتھ دینے والے، کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے والے یا منافقت جو لوگ کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں، ان کا انجام کار بھی ہے بالآخر انہی کے ساتھ، کافروں کے ساتھ منافقین جو ہیں وہ بھی جہنم کے نچلے درجے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر مومنین کے بارے میں کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور باقی جتنے بھی مطلب کتابیں اور فرشتے اور جو میں آخرت پر ایمان لاتے ہیں، صحیح معنوں میں جو مومن ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی جنتوں کی، جس کے نیچے نہری بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ سارا ٹاپک چل رہا تھا، جسٹ ایک جی، تو منافقین کے بارے میں جو بہت ساری آیات آئیں، اس میں کافی زیادہ تفصیل بھی تھی کچھ معاملات کی۔ اس کے بعد ہم آج پارہ نمبر 6 یا آیت نمبر 148 148 سے انورڈ جب دیکھنے جا رہے ہیں، تو اس میں اگلی ایک دو آیات میں ایک دو چھوٹے چھوٹے مختصر سے بڑے عام فہم سے ٹاپکس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی نشاندہی کی یہاں پر، جن کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملی، اور اس کے بعد آنے والی آیات جو ہیں، کچھ آیات وہ سورہ بقرہ کی یا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں ہی تقریباً جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو ہمیں سورہ بقرہ اور بعد میں آنے والی صورتیں جو ہیں، خاص کر سورہ بقرہ کی اور خاص کر قوم موسیٰ جو ہیں ان کی پوری جو بھی ہم نے یہ آیات پڑھی پچھلے، وہ پوری ریویژن ہوگی۔ بہت ساری بہت جڑی جو مین ان کے پوائنٹ سے یا مین ان کے واقعات تھے، ان کی وہاں پر ریویژن آئے گی بہت ہی مختصر الفاظ میں۔ تو کہہ لیں کہ یہ یہودیوں کی یا آل موسیٰ جو ہیں ان کی ان کے بارے میں جو آیات گزری، ان کی ایک ریویژن یا یاد دہانی بھی ہمیں اگلی آیات میں ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی، الجہر علانیہ، بالسوء، بری بات کو، من القول، کہنا کہ کہا جائے،
نہیں پسند کرتا اللہ اعلانیہ بری بات کو کہنا، یا اللہ تعالیٰ بری بات کو اعلانیہ علی الاعلان سب کے سامنے ذکر کرنا، سب کے سامنے اعلان کے طور پر اعلان کرنا، واویلا کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا مگر من ظلم، ظلم کیا گیا، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ سمیعا علیما، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہ آیت ظاہری طور پر بہت عام فہم ہے اور حقیقت میں بھی بہت عام فہم ہے، اور اس میں بہت ہی اہم پیغام پنہا ہے، جس کو ہم بہت زیادہ تفصیل سے اگر دیکھیں تو آج کے معاشرے میں یہ بہت ہی عام ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اشارتاً بات کرتا چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو کہنا پسند نہیں کرتا اعلانیہ طور پر۔ اب بری بات کو کہنا اعلانیہ طور پر، کسی برائی کو ذکر کرنا، کسی برائی کا تذکرہ کرنا، کسی برائی کے بارے میں واویلا یا ڈنڈورا پیٹنا، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اب برائی کو اعلانیہ کہنا کیا ہے؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، انفرادی پہلو بھی ہیں اور اجتماعی پہلو بھی ہیں۔ انفرادی پہلو یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کے بارے میں کسی کی بری خصلت کے بارے میں، کسی کی بری آیات کے بارے میں، یا کسی کے گناہ کے بارے میں اگر کوئی پتہ چل جائے تو اس کو سر عام دوسروں تک پہنچانا، غیبت کرنا، دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرنا، دوسروں کے سامنے علی الاعلان اس کو بدنام کرتے پھرنا، اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس کی اصلاح کرنے کی خاطر، اس کی اصلاح کرنی، اندر اندر سے اس کی پردہ پوشی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کرنی جو ہے وہ بھی ایک ذمہ داری یا وہ بھی ایک اچھے کام کے طور پر مانا گیا ہے، لیکن اس کی تشہیر کرنا، اس کی اشتہار بازی کرنا، اس کو سر عام بیان کرنا وہ منع ہے، وہ ناپسند ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ اجتماعی طور پر اگر اس کے بارے میں دو حدیث کا ذکر کرتا جنوں، ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا مطلب صحیح جو ایمان پر قائم رہنے والا، ایمان کے سارے تقاضے ظاہری ہیں چاہے باطنی ہیں، ان کو پورے کرنے والا وہ مومن ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہنا بہت ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ مومن جو ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن ڈھانپ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مومن کو اور مطلب مومن کا پوری دنیا سے، پوری باقی جو مخلوقات ہیں ان سے پردہ کر لے گا، ڈھانپ کر اس کے سامنے اس کے عیب گنوانا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ تم نے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے چھوٹی چھوٹی کچھ برائیاں یا اس کے جو بری عادات تھیں یا اس کے گناہ جو تھے وہ ان کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ جو مومن ہے وہ کہے گا کہ آج تو میں پھنس گیا، آج تو میرا کام ہو گیا، یعنی تو پھر وہ مومن جو ہے یقیناً کسی چیز کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کہہ رہے ہیں، سچ کی کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مومن ڈر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کی زندگی میں تم دوسروں کی پردہ پوشی کرتے تھے، آج میں تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تو دوسروں کی بری باتوں کو، دوسروں کی پردہ پوشی کرنا، دوسروں کی برائی کو علی اعلان مطلب ذکر کرنے سے منع رہنا، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چھپ چھپا کر یا کسی احسن طریقے سے، اس کو زیادہ پسند کیا گیا، نہ کہ اس کی برائی کو عام کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو انہوں نے دو قبریں دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ دو قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ اس وجہ سے، ایک ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھنٹو سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ غیبت کرنے والا ہے، غیبت کرتا تھا اپنی دنیا کی زندگی میں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی شاخ لے کر، ہری شاخ لے کر، اس کو مطلب توڑ کر دونوں کی قبروں کے سرحانے کی طرف گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ ہلکا رہے گا، یہ تخفیف رہے گی۔ تو غیبت کرنے والے کا انجام جو بھی ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور غیبت در حقیقت دوسروں کی برائی کو اچھالنا یا دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یا علی اعلان نہیں بھی ہے تو کسی بھی طریقے سے دوسروں کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کو ذکر کرنا، یہ سب غیبت میں شمار ہوتا ہے، جس کو انتہائی ناپسند کیا گیا۔ اور غیبت کرنے والا تو
ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو انفرادی طور پر ہے. اجتماعی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں, اجتماعی طور پر آج کل سیاست کا منظرنامہ اگر دیکھ لیں تو وہاں پر کوئی پتہ نہیں کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے. ہر پارٹی, ہر بندہ, ہر جو سیاستدان ہے یا ہر اس طرح کے جو لوگ ہیں, سیاستدان کے علاوہ مطلب بہت سارے معاملات میں خاندانی لیول میں بھی اب چلے جائیں, انفرادی اجتماعی طور پر مطلب گروپ بندی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کسی مجلس میں بیٹھے کسی کے خلاف برائی کر رہے ہیں. یا سیاستدانوں کا میں ذکر کیا سیاسی منظرنامہ, تو اس میں پوری پارٹی کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی پتہ نہیں ہے کلچر کے کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے. تو اس طرح سے اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کی برائیاں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اور اچھالا جاتا ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ کسی دوسرے کی برائی کا ذکر کرنا, کسی دوسرے کے برائی کو اجاگر کرنا, اس کو علی الاعلان بیان کرنا, یا اس کے بارے میں تذکرے کرنا, یا اس کے بارے میں مطلب واویلا مچانا, اس سے برائی جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر. مثال کے طور پر آج کل کے یہ جو ٹی وی ڈراماز وغیرہ ہیں, ان میں کچھ حقیقت پر مبنی سٹوریز جو ہیں وہ بھی فلمائی جاتی ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے, نشر کیا جاتا ہے اور گھر گھر میں اس کو پہنچایا جاتا ہے. اس میں کوئی چوری, کوئی ڈکیتی یا کس قتل کی واردات یا اس طرح کے مطلب بے راہ روی کے کام جو ہیں وہ ان کو مطلب ظاہری طور پر تو اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اصلاح ہو جائے, لیکن اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے یا اس طرح کے بھی ذہن نکلتے ہیں کہ ان میں وہ برائی کرنے کے طریقے, برائی کرنے کے مطلب اس میں کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کیا چیزیں اس میں ایسی ہیں جن سے بچ کر اگر کیا جائے کام تو وہ مطلب کامیابی کے ساتھ انجام دیا جا سکتے. تو اس طرح کے بہت سارے باتیں جو ہیں وہ بھی پہلو بھی باہر نظر آتے ہیں, جس سے وہ برائی جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. چوری چکاری کرنے کے مختلف وارداتیں, قتل و غارت گری کے مختلف انداز جو ہیں وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں. انہی سے پھر انسپائر ہو کر آج کی جنریشن جو ہے وہ بھی بگڑ رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جو ہماری آئندہ نسل کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر ابھر رہا ہے. تو یہ بھی برائی کو سرے عام ذکر کرنا, اس کی تشہیر کرنا, اس کے طریقوں کا ڈسکس کرنا, یہ ساری چیزیں جو ظاہری طور پر تو ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے اور بڑا سادہ سا اور عام فہم سا مطلب ہے اور حقیقتاً بڑا عام فہم سا ہے, لیکن اس کو ہم بہت زیادہ تفصیل میں دیکھیں تو اس کے بہت وسیع جڑیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. اس سے پہلے قوموں میں بھی تھیں اور آئندہ تو ان کا اور بھی زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. اس آیت کے اس حصے کا جو برانچز ہیں یا جو پہلو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی پردہ پوشی کریں جہاں تک ممکن ہو, جہری طور پر, سری طور پر اپنے سے یا اپنے سے مطلب کسی کو اپنی کانفیڈنس میں لے کر اس کے ساتھ بات کر کے اس برائی کو ختم کرنا اور اس کے خلاف اس طرح سے جدوجہد کرنا اور اصلاح کرنا, اس طرح کے معاملات میں ہم بجائے اس کے کہ اس کی اشتہار بازی کریں. بہر مختصر الفاظ میں اس سے زیادہ کہنا جو ہے وہ اس کا یہاں پر وقت بھی نہیں. اگر ہم سوچیں تو یہ بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. بہرحال آیت کا پہلا حصہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, کہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اعلانیہ بری بات کو کہنا, الا من ظلم, مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو. آیت کا دوسرا پہلو کہ لیکن جس پر ظلم کیا گیا, جو مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اپنے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اپنے ظلم سے نجات پانے کے لیے وہ اپنی بات جو ہے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے, دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی حدوں کے اندر رہتے ہوئے. جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا اتنا ہی اس کا بدلہ لینے کا اس کا حق ہے. اس سے زیادہ اگر وہ ظلم کرے گا یا اس سے زیادہ بدلہ جو ہے وہ اس کی توقع رکھے گا یا لینے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کو حساب دینا ہوگا.
اس کے آگے آنے والی آیت میں مطلب مزید بھی دیکھیں گے کہ اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو یہ تو اس کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہاں پر بھی انفرادی طور پر بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی ظلم کا خطا کار ہو رہا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے اور اس ظالم کی اصلاح کرنے کے لیے ایک مناسب حد تک ایک بریکٹس کے اندر رہ کر وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث بھی ہے، غالباً ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلینٹ کی کہ اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بہت ہی برا سلوک کرتا ہے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، آپ اپنا جو گھر کا سامان ہے وہ دروازے سے باہر رکھ دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اپنا گھر کا سامان اٹھایا اور دروازے سے باہر رکھ دیا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو پوچھتا کہ ہاں بھائی کیا ہوا، یہ مطلب یہ سامان باہر پڑا ہے، تو وہ اس کو کہتا کہ یہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ اس طرح سے ظلم کرتا ہے، اس طرح سے زیادتی کرتا ہے، میں اس سے بہت تنگ ہوں، اس لیے مطلب میں نے سامان اپنا باہر۔ تو جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو اتنے سی سٹوری سناتا یا بات بتاتا، تو وہ جو اس کے ہمسائے کے اوپر لان تان کرتا ہوا گزرتا۔ تو پھر یہ سچویشن دیکھ کر وہ جو ہمسایہ ہے وہ اس نے اس کو واپس اپروچ کیا کہ اور معافی مانگی، اپنا اس سے معافی طلب کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، اور اس کو ریکویسٹ کی کہ اپنا سامان جو ہے وہ واپس رکھ لو۔ پھر اس نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اس نے سامان بھی واپس رکھ دیا، اور ہمسایہ جو ہے اس کا بیہیویئر بھی صحیح ہو گیا۔ تو یہ ایک حدیث بھی ملتی ہے ہمیں۔ اب یہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ان کو بھی انفرادی طور پر بھی دیکھا جائے اور اس کو اجتماعی طور پر بھی دیکھا جائے، تو یہ بھی آج کل بہت ہی زیادہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے چکر میں آج میڈیا میں یا آج مختلف تنظیمیں جس طرح کے کردار ہیں ان کے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں یا جس طرح کے مطلب طریقے اپنائے جا رہے ہیں، وہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی بے اصولی پر مبنی ہیں، بلکہ ظلم کے بدلے وہ اور زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ مظلوم تو کیا، ظالم کے اوپر پھر ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آج کل اگر ہم اپنے میڈیا میں دیکھ لیں تو اس کی بہت ساری برائیاں یا بہت ساری حدوں سے تجاوز کی گئی جو باتیں ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے ایک تو مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور مظلوم بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا جس حد تک اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر وہ واویلا کرے گا تو یقیناً وہ اس کا جو حساب کتاب ہے اللہ کے حضور وہ ڈیو ہوگا اس کا۔ اور خاص کر جو ظالم ہے، جو مظلوم ہے، وہ اپنے ظلم کی آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ جب انصاف کے لیے پکارتا ہے تو اس میں اگر بڑھا چڑھا کر اپنے ظلم کو پیش کرے گا تو یقیناً وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ایسے عام فہم سی بات ہے کہ کسی بینک میں اگر ڈکیٹی ہو جائے تو ڈکیٹی جو ہے وہ شاید چند لاکھ کی، 5 7 10 لاکھ کی ہو سکتا ہو، لیکن جو رپورٹ کیا جاتا ہے وہ کئی کروڑوں کی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر مطلب کھانے پینے والے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات، اس میں مینیجرز ملے ہوئے ہیں، بینک کا سٹاف ملا ہوا ہے، پولیس ملے ہوئے ہیں، عدالتیں ملی ہوئی ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک پہلو ہے جس کو یہاں پر اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جتنا ظلم ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ آج کے معاشرے میں بہت ہی کامن ہوتا جا رہا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح طور پر اشارہ مل گیا اور آیات بہت واضح ہیں، اس کے باوجود جو ان کے اوپر عمل نہیں کرتا اور ان سے بڑھ کر اپنی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو یقیناً وہ گمراہی کا مرتکب ہے، اور کل کو وہ جب انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا تو وہ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکے گا، یقیناً اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں اس سے ظلم ہو گیا یا اس سے حدوں سے تجاوز ہوا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی کی جائے، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم میں ہے اور اس کی بصارت میں ہے، اس کی سماعت میں ہے۔
ان تبدو اگر تم سب کھلم کھلا کرو، ان تبدو اگر تم کھلم کھلا کرو، خیرن کوئی بھلائی، او تخفوہ یا تم چھپا کر کرو گے اسے کوئی بھلائی، اگر تم کوئی بھلائی چاہے تم کھلم کھلا کرو چاہے تم چھپا کر کرو، او تعفو یا تم درگزر کر دو گے یا تم معاف کر دو گے، ان سوء برائی کو یا قصور کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ ہے، کان غفوراً عفواً قدیرا معاف کرنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا۔ اب اس ضمن میں بھی سورہ غالباً سورہ بقرہ میں اس سے پہلے آیت گزری تھی، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا تھا۔ اس آیت کا 149 آیت کا پہلا حصہ جو ہے، ان تبدو خیرم او تخفوہ، چاہے تم کوئی بھلائی کا کام، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر کا کام جو ہے، چاہے تم کھلا کرو، کھلا یعنی سر عام کرو، دوسروں کو دکھا کر کرو، یا تم چھپا کر کرو، اور تیسرا پوائنٹ اس میں ہے، یا تم سب درگزر کر دو کسی برائی کو، کسی نے اگر کوئی ظلم کیا ہے، کسی نے اگر کوئی ناانصافی کر دی یا زیادتی کر دی، تو اگر تم اس کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ بھلائی کو چاہے سرعام لوگوں کو دکھا کر کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ بہت سارے جو ایسے کام ہے، خاص کر فرض معاملات جو ہیں، وہ مطلب دوسروں کے سامنے کرنا ہی ضروری ہے۔ کچھ معاملات فار ایگزامپل، مثال کے طور پر نماز کو با جماعت ادا کرنا ہے۔ اب نماز کو با جماعت جب ادا کرنے کے لیے جائے گا تو ظاہر وہ لوگوں کے درمیان جائے گا، بازار سے یا گلی سے گزر کر جائے گا، وضو وغیرہ کرے گا تو وہ شاید گھر میں کرے گا یا جہاں پر بھی کرے گا، چل کے جائے گا، مسجد میں جائے گا، پریکٹیکلی سب کے سامنے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے حج کے ارکان جو ہیں وہ ادا جب کرے گا تو وہ سب کے ساتھ کرے گا، سب سے سامنے کھلے عام کرے گا۔ تو بہت ساری نیکی کا کام ایسے ہیں جو سرے عام کرنا یا کھلے عام کرنا یا دوسروں کے سامنے کرنا، وہ تو اسی طرح سے کرنا ان کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں وہ کھلے عام بھی کرنے چاہیے اور چھپا کر بھی کرنے چاہیے۔ کھلے عام اس لیے کہ اس سے دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کو اس سے رہنمائی ملے یا دوسرے بھی اس سے انکریج ہوں، اور چھپا کر اس لیے کہ کسی کی عزت نفس جو ہے اس کو بچانے کے لیے، جس کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یا جس کے لیے آپ نے کوئی مدد کی ہے، اس کی ایک عزت نفس ہے، اس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے، خاص کر سفید پوش لوگوں کی جب بھی مدد کریں تو وہ چھپ کر کریں۔ اس انداز میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سفید پوش اس شخص کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے کوئی بلائی کی ہے یا کس نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ، بلکہ اکثر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو کوشش کریں کہ چھپا کر کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اس کے بعد نیکی کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا احساس جتلائیں، بلکہ اس کے سامنے مطلب آپ تھوڑا سا جھک کر رہیں، اس کے سامنے تھوڑا سا مؤدب رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے آپ کسی کوئی آکڑ آ جائے یا میرے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ یہ تو میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اور اس کو تو میری قدر کرنی چاہیے، اس سے تو تھوڑا سا ایک تکبر کا عنصر جو ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ تو نیکی کو کھلا کرنا، ظاہر کر کے کرنا اور چھپا کر کرنا، دونوں طریقے سے ممکن ہے، اور دونوں ہی طریقے سے کچھ پہلو میں ظاہر کر کے کرنا چاہیے۔ ایک اور اس میں اہم پہلو جو ہے، جب بھی آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، خاص کر صدقہ خیرات یا خاص کر دوسروں کی مدد کرنے کے معاملے میں، اپنی اولاد جو ہے اس کو ضرور شامل حال کریں، ان کے ذریعے یا ان کے سامنے ضرور کریں، تاکہ ان کی تربیت میں ان کے سامنے ان کی جو تربیت ہے اس کا حصہ بنے کہ دوسروں کی مدد کرنی، دوسروں کو ساتھ احسان کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو بھلائی کے کاموں کو ظاہری طور پر کرنا اور چھپا کر کرنا دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دنیا کی کوئی خواہش نہ ہو، اس میں کوئی عزت شہرت کا لالچ نہ ہو، اس میں کوئی پوزیشن یا کوئی بھی دنیاوی فائدہ
اس میں حاصل کرنے کی تمنا نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. یا تو پھر اگر کوئی برائی کر دے تو اس کو درگزر کر دی. کسی نے کوئی ظلم کیا, کسی نے کوئی ناانصافی کر دی, تو جہاں تک ممکن ہو اگر آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں, اگر آپ اس کو سہ سکتے ہیں تو اس کو معاف کر دیں. تو معاف کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. تو یہ یاد رکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت قدرت والا ہے. یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے معاف کر کے بہت بڑا کام کر دیا, تو اللہ تعالیٰ تو اور بھی بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر میں آج کسی کو معاف کروں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی مجھے بہت سارے باتوں میں معاف کرے گا. بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر رہا ہے, بہت ساری باتوں میں پردہ پوشی کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی معاف کرے تو اللہ تعالیٰ تو اور بھی زیادہ معاف کرنے والا. ہماری معافی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی. ہاں البتہ اس کا اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے معاف کرنا اور دوسروں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکفرون, وہ سب انکار کرتے ہیں, باللہ, اللہ کا, ورسولہ, اور اس کے رسولوں کا. اب یہاں سے اگلی ایک شاید 2 یا 3 آیات جو ہیں اس میں موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تھوڑا سا ہلکا سا اس کا تذکرہ کر دوں تاکہ وہ آسانی سے اور جلدی سے کور ہو جائیں. کہ ایک تو یہاں پر یہودیوں کا, نصارہ کا, یہود و نصارہ اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کیا تو وہ اللہ کا کچھ کیٹیگریز ایسی تھی جو مشرک لوگ جو ہیں, یا کچھ بے دین قسم کے لوگ, یا کچھ گروہ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں, اور کچھ زیادہ تر گروہ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ایک نبی کا یا کسی دوسرے نبی کا یا کچھ نبیوں کا رسولوں کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مثال ہے جیسے یہودی ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. حضرت عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ان کو ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. تو الحمدللہ مسلمان ایک واحد قوم ہے جس میں جتنے نبی اس سے پہلے گزر چکے, جتنے رسول اس سے پہلے گزر چکے, سب کو ماننا ان کے ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی جز ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ کنڈیشن یا یہ ایمان کی جو کنڈیشن ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں, ہم سے پہلے جو قومیں تھیں عیسائیوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آ چکے ان سب کو مانیں گے, اور ان کے بعد بھی آنے والے جتنے نبی رسول ہیں ان کو ماننا بھی ان کے اوپر فرض تھا, ان کے اوپر مطلب ان کے ایمان کا حصہ تھا. لیکن جب ان کے سامنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ گئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا, یعنی کہ وہ اپنے مذہب سے ہی پھر گئے. ان کے مذہب میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں ان کو رسول ہیں ان کو وہ مانیں گے, اور ان کے بعد نبی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے تھے, جن کی بشارت تھی ان کے پاس, یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رسول آتے تو وہ ان کو ماننا, ان کے اوپر ایمان لانا ان کے اوپر فرض تھا, جو انہوں نے نہیں کیا. اسی طرح یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی, بلکہ ان کے خلاف بہت سارے اقدامات کیے جن کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا. تو انہوں نے بھی اپنے مذہب کے خلاف کیا. در حقیقت یہ ایک کامن کنڈیشن تھی یا کامن رول تھا, جتنے بھی مذاہب گزر چکے ہم سے پہلے بھی, لیکن انہوں نے اس کے اوپر کاربند نہیں رہے. الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو, اس عقیدے کو مطلب اپنائے ہوئے ہیں, اور جتنے نبی اور رسول اس سے پہلے گزر چکے سب کے اوپر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری قرار دیا گیا. ہاں البتہ آج کے دور میں ایک جو دوسرا پہلو ہے جس کو دین الہی اور دین الہی کے طور پر بھی ذکر کیا گیا, اور کچھ گروہ یا کچھ فرقہ کچھ ایسے ہیں, اتنی زیادہ کثیر تعداد نہیں, لیکن وہ آج بھی ایک موضوع پایا جاتا ہے کہ دین تو ہے وہ تو صرف اللہ کا ہے, اللہ کا دین الہی, اللہ کا صرف دین ہے. یہ جو نبی اور پیغمبر اور رسول جو آئے ہیں وہ تو آئے ہیں صرف اللہ کے پیغام کو
انسانوں تک یا امت تک پہنچانے کے لیے. ان کا کام وہیں پہ ختم ہو گیا. جب ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تو ان کا کام وہیں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں. وہ رسول کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. اس سے پہلے جو نبی تھے یقیناً ان کے ساتھ بھی نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر کے وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا, اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے اوپر ایمان لانا اور ان کی حدیثوں کو ماننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی اصلاح کرنا اور اس کے مطابق قرآن کی تشریح کرنا اور مطلب بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے اوپر واجب ہیں. ان کے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی, قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. لیکن آج کچھ گروہ ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, جو کہہ لیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ دین محمدی یا دین عیسوی یا دین موسوی جو ہے وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. صرف اللہ ہی کا دین ہے. اللہ کا جو پیغام ہے ہمیں مل گیا قرآن کی شکل میں آج کل لیٹسٹ, جو اس سے پہلے زبور اور انجیل اور دوسری کتابوں کی شکل میں, بس وہی ہے. اس کے علاوہ جو پہلے نبیوں میں یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ان کی وہ اتنی زیادہ حیثیت نہیں سمجھتے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جو آگے آنے والی آیات 2-3 آیات میں ہمیں ملیں گے. تو ہم جب آیت کا ترجمہ اب کریں گے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے اور جلدی سے ہم اس کو کور کر سکیں گے, کیونکہ اس کا ایک موضوع بحث جو ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کر لی آج پہلی کی آیت میں. بہرحال ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکفرون, جو کفر کرتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں. یکفرون دیکھیں انکار کرتے ہیں, کفر کرنا انکار کرنا, جو انکار کرتے ہیں باللہ و رسولہ, اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. وہ یریدون, اور وہ سب چاہتے ہیں, ان کے یفرقوا, وہ فرق کریں, بین اللہ, اللہ کے درمیان, و رسولہ, اور اس کے رسولوں کے درمیان. ان کی یہ خواہش ہے جو اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان. جیسے اللہ نے تو اپنا پیغام دے دیا اور رسول جو ہیں انہوں نے پیغام پہنچا دیا, اس کے بعد رسول کا کام ختم. یعنی اللہ اور رسول کے درمیان ایک فرق کر دیا, ایک تفریق کر دی جو وہ چاہتے ہیں. وہ یقولون, اور وہ سب کہتے ہیں, نؤمن, ہم مانتے ہیں, بعضن, بعض کو, کچھ حصے کو, ونکفر بعضن ببعض, اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا. یعنی کچھ حصے کو وہ مانتے ہیں اور کچھ حصے کو وہ انکار کرتے ہیں. در حقیقت وہ اللہ ہی کے جو کلمات ہیں یا اللہ ہی کی جو ہدایات ہیں, اللہ کی جو کتابوں میں آیا کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کے رسولوں کو بھی ماننا ہے, تو وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے. بعض کچھ چیز کا انکار کرتے ہیں, کچھ چیز کو وہ اپناتے ہیں. وہ یریدون, اور وہ چاہتے ہیں, ان یتخذوا, کہ وہ سب بنا لیں, بین ذالک سبیلا, ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ, ان کے درمیان کوئی راستہ. یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو الگ الگ کر دیا. ان کو اکٹھا ماننے کے بجائے اللہ کو مانا اور اس کو رسول کو مانا, ان کی زندگی تک یا ان کے حالاتوں کا کیا تک, اس کے بعد آنے والی زندگی میں ان کے عمل دخل کو وہ اپنی مطلب اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے یا اس کو وہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت کا یہ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں, اور آج بھی اگر کسی کے بارے میں کسی کو یہ گمان ہے تو اس کو بھی وہ یہ واضح اشارہ ہے کہ ان لوگوں کی خصلت ہے جو اللہ کو یا اس کے رسولوں کو نہیں مانتے یا دونوں میں تفریق کرتے ہیں. اولئک, ایسے ہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں, ہم الکافرون حقا, جو حقیقی کافر ہیں, جو پکے کافر ہیں, جو بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتا تو وہ پکا کافر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وَآتَدْنَا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذاب مہینہ, عذاب مہین, ذلت آمیز عذاب. پیچھے
पीछे भी जिक्र हुआ कि वो दर हकीकत वो इनकार करते हैं, वह नकफुरु वो हम इनकार करते हैं, वो कुफर करते हैं, यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं, वो सब कुफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो इनकार करने वाले हैं, उलाइका हुमुल काफिरूना हक्का, वही है पक्के इनकार करने वाले, अगर दूसरा तर्जमा किया जाए वही है पक्के इनकार करने वाले। और ऐसे इनकार करने वालों के लिए अल्लाह हमने बहुत जिल्लत आमेज अजाब जो है वो तैयार कर रखा है। वल्लाजीना और वो लोग जो आमनु, अब दूसरी किस्म के वल्लाजीना वो लोग जो आमनु जो ईमान ले आए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। अब ईमान ले आना इसका तज़किरा हुआ कि ईमान सिर्फ कौली तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि, ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर। ये मुनाफिकीन के बारे में जिक्र हुआ था, और कमजोर अकीदा मुसलमानों के बारे में आज के हिसाब से अगर जिक्र करें तो वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, उनके बारे में है वलम युफर्रिकु और नहीं फर्क किया उन्होंने, बैन अहदिन किसी एक के दरमियान, मिनहुम उनमें से, उन रसूलों पर ईमान लाए और उन रसूलों में किसी एक पर में फ़र्क भी नहीं किया। इसके बारे में भी गालिबन सूरह बकरा में आयत गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रसूलों को या नबियों को एक दूसरे पर फजीलत दी है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं कि हम एक उन रसूलों को या नबियों को एक दूसरे के ऊपर फजीलत देते फिरें या एक दूसरे के ऊपर उनको फ़र्क करते फिरें, ये हमारे लिए नहीं। जैसे कि एक हदीस में है कि एक सहाबी का, एक मुसलमान का और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। यहूदी कहता था कि यहूदी कह रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी, जबकि वो मुसलमान जो है वो जो सहाबी थे वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। उनके दरमियान झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बढ़ गया। जब वो झगड़ा बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मामला आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सहाबा थे उनको डांट दिया, उनको मना कर दिया, उनको डांट दिया और उनसे कहा कि मेरी फजीलत को दूसरों के दूसरे नबियों के ऊपर इस कदर मत बढ़ाओ, इस कदर मत बढ़ा चढ़ाकर पेश करो। तो इस तरह से वाकया है कि रसूलों के दरमियान तफरीक है, एक दूसरे के ऊपर फजीलत है जो अल्लाह ताला ने दी हुई है उनके मौजूदों की शक्ल में, उनके मुख्तलिफ तरह के जो उनकी नबूवत के दरमियान उनको जो मौजूदे मिले उनकी बुनियाद पर, लेकिन हम उनको एक दूसरे के ऊपर फजीलत नहीं दे सकते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुर्दों को जिंदा करना वो हजरत ईसा अलैहि सलाम को दिया गया था, परिंदों को बनाकर उनके फूंक मारना और जिंदा जागता परिंदा बन गया, या कोढ़ के मरीजों को या नबीना जो थे उनको आंखें जो है मिल जाती थी, बिनाई मिल गई। वो हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ जो मौजज़े हैं उनका आसा के बारे में है कि वो सांप बन गया, वो एक ही दफ़ा उनकी ज़िंदगी में हुआ। इसी तरह से अल्लाह के साथ कलाम करना जो है हजरत मूसा अलैहि सलाम का, तो बहुत सारे मौजज़ात हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़ात तो नहीं मिले, लेकिन इसकी बिना पर, इन मौजज़ात की बिना पर या इन फजीलतों की बुनियाद पर हम किसी नबी को एक दूसरे के ऊपर फजीलत नहीं दे सकते, हमारे लिए वो सारे बराबर हैं। तो जो ईमान लेकर आए उसके रसूलों पर और उन्होंने किसी किस्म का फर्क नहीं किया उनके दरमियान, उन रसूलों के दरमियान, तो ऐसे लोगों के बारे में है उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, वही लोग हैं अनकरीब वो देगा उन्हें अजर, उनका अजर। अनकरीब ऐसे मोमिनों को उनका अजर जो है उनके अमाल का, उनके साले अमाल का अजर देगा अल्लाह ताला। वकान अल्लाह गफूर और रहीमा, और अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बख्शने वाला और सबसे ज्यादा मेहरबान है। जी, मेरा ख्याल है आज यहीं पर रुकते हैं इंशाल्लाह। कल की आयत जो हैं वो मतलब बहुत आम फहम होंगी और उसमें फिर सूरह बकरा की बहुत सारी यादाश्त जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। आज की क्लास में, आज की मजलिस में वो टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम कल जो है वो इसको शुरू करेंगे और तसलसल से इसको जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी
باتیں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر ہوا ان کی قوم کے بارے میں، وہ ہمیں یاد دہانی اس کی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا سمجھا اس کو صحیح فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے میں سننے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے اس میں تو آپ آ سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی ایڈ نہیں کرنے والا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ آج اختتام پذیر کرتے ہیں اس مجلس کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس وبا کے دور سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بہت جلد چھٹکارا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو حیات والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو صحت اور تندرستی دیں، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے سارے مومنین اور خاص کر ہمارے والدین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔